جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، قیامت کا وہ عظیم دن آ چکا ہے، دنیا ختم ہو چکی ہے، وہ دنیا جس کے لیے انسان نے پوری زندگی محنت کی تھی، جس کے لیے مال جمع کیا، گھر بنائے، کاروبار کیے، اپنی خواہشات پوری کیں، آج وہ سب پیچھے رہ چکا ہے۔ آج انسان کے پاس صرف اس کے اعمال ہیں، آج وہ سب پیچھے رہ چکا ہے۔ آج انسان کے پاس صرف اس کے اعمال ہیں۔ ہر شخص اپنے انجام کے انتظار میں کھڑا ہے۔ کسی کے دل میں خوف ہے، کسی کے دل میں پریشانی ہے، کسی کو اپنے انجام کی فکر ہے۔ لیکن اسی ہجوم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے لیے یہ دن خوف کا نہیں بلکہ خوشی کا دن بن جائے گا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ ذرا اس لمحے کا تصور کیجئے، ایک انسان جو دنیا میں اپنی زندگی گزار کر یہاں پہنچا ہے، وہ جانتا ہے کہ اب فیصلہ ہونے والا ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے، پھر اچانک اسے اس کا نامہ اعمال دیا جاتا ہے، اور جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔ وہ اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ ہوا ہے۔ وہ اپنے نامہ اعمال کو دوسروں سے چھپانے کے بجائے خوشی سے دکھانا چاہے گا، کیونکہ اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا کہ کہیں ایسی چیز سامنے نہ آ جائے جس پر اسے شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ جانتا ہوگا کہ اس نے دنیا میں جو کچھ کیا، آج وہ سب اس کے سامنے موجود ہے۔ اس نے جو نمازیں پڑھیں، جو صدقہ کیا، جو روزے رکھے، جو نیکی کی، جو کسی کی مدد کی، جو کسی کو معاف کیا، جو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور وہ نیکیاں بھی جنہیں دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، آج سب اس کے سامنے ہوں گی، اور پھر اسے اپنی دنیا یاد آئے گی۔ وہ دن یاد آئے گا جب وہ مشکلات میں تھا لیکن اس نے صبر کیا تھا۔ وہ وقت یاد آئے گا جب اسے گناہ کا موقع ملا تھا لیکن اس نے اپنے رب کے خوف سے خود کو روک لیا تھا۔ وہ وقت یاد آئے گا جب اس کے پاس بہت کم تھا پھر بھی اس نے کسی ضرورت مند کی مدد کی تھی۔ وہ راتیں یاد آئیں گی جب وہ اپنے رب کے سامنے جھکا تھا۔ وہ آنسو یاد آئیں گے جو کسی انسان نے نہیں دیکھے تھے۔ وہ دعائیں یاد آئیں گی جو اس نے تنہائی میں مانگی تھی، اور آج اسے معلوم ہوگا کہ اس کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوئی۔ دنیا میں شاید کسی نے اس کے اچھے کام کی تعریف نہیں کی، شاید کسی نے اس کے صبر کو نہیں دیکھا، شاید کسی نے اس کی قربانی کو نہیں سمجھا، لیکن آج اسے معلوم ہوگا کہ اس کے رب نے سب کچھ دیکھا تھا اور سب کچھ محفوظ کیا تھا، اس لیے وہ اپنے دل میں اطمینان محسوس کرے گا۔ اسے معلوم ہوگا کہ اب حساب کا خوف اس کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اب اسے اس بات کی فکر نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اب اس کے سامنے کامیابی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خوشی اسے کیوں ملی؟ صرف اس لیے کہ اس کے پاس دنیا میں مال تھا؟ نہیں۔ صرف اس لیے کہ لوگ اسے عزت دیتے تھے؟ نہیں۔ صرف اس لیے کہ وہ دنیا میں مشہور تھا؟ نہیں۔ اس کی اصل کامیابی یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی اپنے رب کی فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے دنیا کو اپنی آخری منزل نہیں سمجھا تھا، اس نے جان لیا تھا کہ اصل زندگی اس دنیا کے بعد ہے۔ اس لیے جب اسے دنیا میں کوئی آزمائش پیش آتی تھی تو وہ صبر کرتا تھا، جب اسے کوئی نعمت ملتی تھی تو شکر کرتا تھا، جب اسے کوئی غلطی ہوتی تھی تو توبہ کرتا تھا، اور جب اسے گناہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو اپنے رب کو یاد کر کے رک جاتا تھا۔ یہی چھوٹی چھوٹی کوششیں آج اس کے لیے بہت بڑی کامیابی بن جائیں گی۔ پھر اسے بتایا جائے گا کہ اب تمہارے لیے اطمینان والی زندگی ہے، ایسی زندگی جس میں نہ دنیا کا خوف ہوگا، نہ موت کا خوف، نہ جدائی کا غم، نہ بیماری کی پریشانی، نہ بڑھاپے کی فکر۔ وہاں نہ خوشی چھننے کا ڈر ہوگا، نہ نعمت ختم ہونے کا خوف۔ دنیا میں انسان کو کتنی ہی بڑی خوشی مل جائے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف ضرور ہوتا ہے کہ یہ کب تک رہے گی،
لیکن آخرت کی وہ کامیابی ایسی ہوگی جس کے بعد ختم ہونے کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ وہاں انسان کو ایسی نعمتیں دی جائیں گی جنہیں دنیا کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، ایسی راحت جس کا دنیا کی راحت سے کوئی مقابلہ نہیں، ایسا مقام جہاں انسان اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں میں اطمینان کے ساتھ رہے گا، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ اپنی زندگی میں جو نیک اعمال آگے بھیجے تھے ان کے بدلے میں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ ذرا غور کیجئے، آج ہم جس نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ممکن ہے وہی نیکی کل ہمارے لیے بہت بڑی خوشی بن جائے۔ ایک نماز، ایک سجدہ، ایک صدقہ، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، ایک پیاسے کو پانی، ایک یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کسی پریشان انسان کو تسلی کے چند الفاظ کہہ دینا، کسی کو معاف کر دینا، اپنی زبان کو کسی کی غیبت سے روک لینا، اپنی آنکھ کو کسی حرام چیز سے بچا لینا، یہ سب اعمال دنیا کی نظر میں بہت چھوٹے شاید ہوں، لیکن اللہ کے یہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی، اور قیامت کے دن جب انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ اس نے دنیا میں کیا کچھ آگے بھیجا تھا۔ اس لیے آج ہمیں اپنے نامہ اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم روزانہ اس کتاب میں کیا لکھوا رہے ہیں، ہم اپنی زبان سے کیا لکھوا رہے ہیں، اپنی آنکھ سے کیا لکھوا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کیا لکھوا رہے ہیں، اپنے قدموں سے کہاں جا رہے ہیں، اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں، کیونکہ ایک دن یہی سب ہمارے سامنے ہوگا۔ اس دن ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے موقع نہیں ملا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ میں صرف دوسروں کو دیکھ کر ایسا کرتا تھا۔ اس دن انسان اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے آج ہی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ ہے تو اسے چھوڑنے کی کوشش کریں، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو واپس کر دیں، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگیں، اگر نماز میں کوتاہی ہوئی ہے تو نماز کو مضبوطی سے تھامیں، اگر قرآن سے تعلق کمزور ہے تو اسے دوبارہ مضبوط کریں، اگر والدین ناراض ہیں تو انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں، اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو دل صاف کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہمارا نامہ اعمال کب بند کر دیا جائے گا۔ آج ہم لکھ رہے ہیں، کل وہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور اس وقت انسان چاہے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں۔ اس لیے اپنے لیے آج ہی سے وہ نامہ اعمال تیار کرنا شروع کر دیجئے جسے کل دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو، وہ نامہ اعمال جسے آپ چھپانا نہ چاہیں، وہ نامہ اعمال جسے دیکھ کر آپ کہیں ہاں میں نے دنیا میں جو وقت گزارا وہ ضائع نہیں کیا، میں نے اپنے رب کو نہیں بھلایا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کرنے کی کوشش کی، میں نے گناہ کے بعد واپس آنے کی کوشش کی، میں نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی، میں نے اپنے دل کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اور آج میری محنت میرے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی دولت نہیں، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی شہرت نہیں، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ لوگ آپ کو کتنا جانتے ہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کا نامہ اعمال آپ کے لیے خوشی کا سبب بن جائے، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کا انجام اچھا ہو، اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کو ایسی زندگی عطا ہو جس میں نہ ختم ہونے والا سکون ہو، اور اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ اس لیے آج جب ہم اپنی زندگی میں واپس جائیں تو صرف یہ نہ سوچیں کہ دنیا میں ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، یہ بھی سوچیں کہ آخرت کے لیے ہمیں کیا بھیجنا ہے، یہ بھی سوچیں کہ آخرت کے لیے ہمیں کیا بھیجنا ہے، کیونکہ دنیا میں ہم جو کچھ جمع کر رہے ہیں وہ سب یہی رہ جائے گا، لیکن ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ آج اپنے نامہ اعمال میں ایک نئی نیکی کا اضافہ کیجئے، آج کسی کو معاف کیجئے، آج کسی کی مدد کیجئے، آج اپنے رب کے سامنے جھکیے، آج سچی توبہ کیجئے، آج کسی گناہ سے خود کو روک لیجئے، شاید یہی ایک عمل قیامت کے دن آپ کے لیے خوشی کا سبب بن جائے، شاید یہی ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال کو خوبصورت بنا دے، اور شاید یہی ایک قدم آپ کو اس مقام تک پہنچا دے جہاں دنیا کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ وہ دن ضرور آئے گا، اور جب وہ دن آئے
تو ہماری خواہش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، جن کے چہروں پر خوشی ہو، جن کے دل میں اطمینان ہو، جن کے سامنے جنت کی نعمت ہو، اور جنہیں اپنی دنیا کی نیک کوششوں کا بہترین بدلہ ملے۔ اے اللہ، ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما، ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زندگی ایسے گزارنے کی توفیق دے کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے اعمال دیکھ کر شرمندگی نہ ہو بلکہ خوشی نصیب ہو۔ اے اللہ، جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے تو اسے ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں ہمیشہ کی خوشی نصیب فرما۔ آمین۔